دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رات بہت اچھا کتاب نے آپ سے بات کیا۔ ابھی آپ اپنی باتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ شہر لکھنؤ کو بابا وقار شخصیت جسے آج کل ہندوستان میں حضرت مولانا مفتی احمد صاحب کے استاد دارالعلوم مرثیہ کے نام سے جانتے پہچانتی ہے۔ آپ کے بڑے بڑے تشریف فرما ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ مولانا نصیر الخالق صاحب کو آواز دے رہا ہوں، جن کا عنوان ہے شان اولیاء و افضال اولیاء، جن کا تعلق مدرسہ دارالجامعہ سے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بہترین کلام سے سامعین کی ضرور مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور حزن کس کو کہتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کی جان کا ڈر۔ جیسا کہ خوف کہتے ہیں جو مستقبل میں لاحق ہونے والا، اور حزن کہتے ہیں جو پچھلا کوئی غم، اسے حزن کہتے ہیں۔ سماعت فرمائے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ مقابلے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تخف انکا انت الاعلی، اے موسیٰ خوف نہ کرو، اے موسیٰ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور جب غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کفار کی قوموں پر پڑی تو آپ کو حضور نور شافع یوم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اندیشہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، لا تحوم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یعنی سب سے بڑی ڈر قیامت کے دن انہیں غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی روضہ حشر جب سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق اضطراب و بے قراری میں اپنی قبروں سے نکلے گی، کوئی حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ حل نہ ہوگا، لیکن یہ پاک نفوس قدسیہ اس وقت بھی پورے اطمینان و ایقان میں ہوں گے، کیونکہ فرشتے ان کے لیے پہلے سے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور انہیں نویدے دن نماز کی ملتے جافزہ سنائیں گے اور کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو،
دن ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج تمہارا خالق و مالک تمہیں تمہاری حیثیت سے زیادہ نوازے گا اور اپنے فضل سے احسان اور کرم کا احسان فرمائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی بندگان خدا پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتیوں اور رحمتوں، برکتوں اور طرح طرح کی نوازشوں کا نزول ہوتا ہے۔ گویا وہ انوار الہی کا محبت اور مرکز خدا بندی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ اولیاء کرام کے کثیر تعداد میں جب آپ اپنی نظر کو دوڑائیں گے تو سب سے زیادہ برتر و بالا، سب سے زیادہ بلند و بالا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی پائیں گے۔ حضرات محترم، جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات گرامی، میرا عنوان شان اولیاء اور بزبان اولیاء ہے، یعنی ایک ولی کا تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرات گرامی، آپ سماعت فرمائے کہ سیدنا شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب آقا غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، شیخ علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ آقا غوث اعظم کا یہ فرمان مولود و سعید کی کسی روایت کی طرح نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم سے یہ روایت متواتر طور پر ثابت ہے، جس کا انکار کرنا بالکل ویسا ہے جیسے متواتر حدیث کا انکار کرنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے تو میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، غوث اعظم کے ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ان کے ممبر پر میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا ولایت کچھ اور اونچا ہو گیا، پھر میں نے ان کا قدم اٹھا کر اپنے گردن پر رکھ لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا مرتبہ ولایت کچھ اور اونچا ہو گیا، رہا نہ گیا تو ان کے قدم کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے وہ بلندی عطا فرما دی، وہ بلندی عطا فرما دی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، شیخ محمد مغربی ہیں جو غوث اعظم کے بہت چہیتے مریدین اور اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ محمد مغربی اپنی خانقاہ کی مجلس میں جلوہ بار تھے کہ مریدین اور اجل خلفاء کا حلقہ لگا ہوا تھا، اچانک آپ کی کیفیت بدل گئی، فرماتے ہیں کہ اچانک آپ کی کیفیت بدل گئی، فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت، یعنی اے پروردگار عالم میں تجھے اور تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے غوث اعظم کی بات سن لی اور فرما برداری کے لیے اپنے گردن کو جھکا دی۔ خلفاء میں سے بعض نے کہا حضور یہ بے ربط بات سمجھ میں نہ آئی، آپ نے کس بات پر گواہ بنایا، آپ نے کس کے لیے اپنی گردن کو جھکائی؟ شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں سنو، اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے الہام ہو رہا ہے، تو میں نے تاکہ کہ روئے زمین کے تمام اولیاء اپنے اپنے گردن کو جھکا دے تو میں نے فوراً اپنے گردن کو جھکا دی اور عرض کرتے ہیں اے بار الہ میں تجھے اور تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اس
بات پر کہ میں نے غوث پاک کی بات کو سن لی اور فرما برداری کے لیے اپنے گردن کو جھکا دی۔ شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں کہ میں نے گردن جھکاتے وقت کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار کائنات فخر موجودات باب جنت پر کھڑے ہیں اور ایک ایک خیرات عطا کر رہے ہیں، فرشتوں کو عطا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ یہ خیرات فلاں کو دے دینا۔ اس نے میرے لاڈلے کے لیے اپنے گردن کو جھکائی، یہ خیرات فلاں کو دے دینا۔ اس نے میرے لاڈلے کے لیے اپنے گردن جھکائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہے غوث اعظم کا کہ دنیا ہی میں ان کے صدقے تو فیل قلعہ جنت مل رہی ہے، نہ صرف جنت بلکہ جنت کی کسی رقبے کی امامت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں اپنے گفتگو بہت جلد سمیٹنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن ترسوجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے خانقاہ کی مجلس میں جلوہ بار ہیں کہ اچانک جذب کی ایک کیفیت آپ کے اوپر آتی ہے، اعلان کرتے ہیں انا بین الاولیاء کالا کرکی بین الطیور، یعنی میں اولیاء کرام میں ایسا ہی اونچا درجہ رکھتا ہوں جیسے کہ سارس پرندہ تمام چڑیوں میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید سید علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیخ عبد الرحمن ترسوجی نے اس لفظ کو کہا تو شیخ سید علی نے فرمایا اپنے اوپر سید علی غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں، اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کرو، مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کرو۔ شیخ عبد الرحمن ترسوجی کے مرید غصے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں خبردار، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے روئے روئے میں انوار پھوٹ رہے ہیں، اس کے روئے روئے سے انوار پھوٹ رہے ہیں۔ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے، اس سے جھگڑا کرنا آسان نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں تم کس کے مرید ہو؟ سید علی فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ شیخ عبد الرحمن تفصیلی فرماتے ہیں تم کس کے مرید ہو کہ تمہارے اندر اتنی برکتیں چمک رہی ہیں، اتنی رحمتیں چمک رہی ہیں؟ سید علی فرماتے ہیں میں عبد القادر کا مرید ہوں۔ کون عبد القادر؟ شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے تو آج تک ان کا نام نہیں سنا اور نہ ہی میں نے ان کو کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی پہچانتا ہوں۔ شیخ سید علی فرماتے ہیں وہی عبد القادر جیلانی جس کا مرید بن کر میں اتنا باقوت ہوں۔ شیخ عبد الرحمن ترسوجی فرماتے ہیں آپ اپنے چادر کو اوڑھ لیجئے۔ فقیر نے کہا چادر اتر گیا تو اتر گیا، پھینک دیا تو پھینک دیا۔ شیخ عبد الرحمن سید علی فرماتے ہیں اپنے بیوی کو آواز دیتے ہیں جو وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اے میری بیوی فاطمہ میرا کرتا جلدی لے کر آؤ، میرا کرتا جلدی لے کر آؤ۔ ان کی بیوی نے ان کی آواز کو سن کر جلدی سے چلتی ہے۔ ادھر شیخ عبد الرحمن ترسوجی اپنے مریدوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے بغداد چلے جاؤ، جب وہاں پہنچ جانا عبد القادر سے میرا سلام کہنا اور یہ بھی پوچھ لینا کہ حضور آپ کب ولایت سے سرفراز کیے گئے بارگاہ الہی میں نے تو آپ کو اولیاء کرام کے آپ جو ربط میں کبھی دیدار نہیں کیا، بلکہ جبکہ ہمیشہ میں بارگاہ الہی میں حاضر دیتا ہوں اور اس راستے سے تمام گزرنے والے اولیاء کرام سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تشریف فرما ہے۔ آپ کو علم ہو گیا کہ شیخ عبد الرحمن ترسوجی یہ واقعہ کر کے بھیج رہے ہیں، شیخ عبد الرحمن ترسوجی یہ اپنے مریدوں کو بھیج رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلے جاؤ، راستے میں تمہیں اس نام کے 2 آدمی ملیں گے جو میری طرف آ رہے ہیں، انہیں شیخ عبد الرحمن ترسوجی کے پاس واپس لے جانا اور شیخ عبد الرحمن سے میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی کہہ دینا اے شیخ عبد الرحمن ترسوجی
جی تمہیں عبد القادر کیسے مل سکتے ہیں جب تمہیں عبد القادر کیسے مل سکتے ہیں جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی بارگاہ الہی میں کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے جبکہ تمہارا راستہ اولیاء عام سے ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا راستہ اولیاء خاص سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص الخاص کا راستہ الگ ہے اور رازدار کا راستہ الگ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.